تقدیر یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ تقدیر کے سلسلے میں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ اس تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا خلاصہ بہت آسان لفظوں میں چند منٹ میں پیش کروں۔ تقدیر یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر لکھی جا چکی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن تقدیر ہے کیا؟ تقدیر آپ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور جب تک یہ کائنات رہے گی، یعنی ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک، پیدا کیے جانے سے لے کر فنا ہو جانے تک، جتنی چیزیں اس کائنات میں ہوں گی، وہ چیزیں انسان سے تعلق رکھیں، جانوروں سے تعلق رکھیں، چھوٹی چیزوں سے تعلق ہوں اس کا، یا بڑی چیزوں سے تعلق ہو، فرشتوں سے متعلق ہو، نبیوں سے متعلق ہو، نباتات، حیوانات، جمادات، وہ چرند و پرند، جن چیزوں سے بھی تعلق رکھنے والی جو چیزیں بھی اس کائنات میں ہوں گی، یہاں تک کہ اگر میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو میرے کپڑے کا یہ سرا اگر ہلے گا، یہ بھی، اگر میں بول رہا ہوں تو میری آنکھیں بھی حرکت کریں گی، اور میرے آنکھوں کے اوپر جو یہ بال ہیں یہ بھی حرکت کریں گے، میرے ہونٹوں میں جو حرکت پیدا ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ یہ ہے تقدیر، یہی ہے تقدیر، بس تقدیر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکم دے رکھا ہے کہ تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا۔ اس نے انسانوں کو حکم دے رکھا ہو کہ اے انسان تم یہ گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا، تم یہ نیکی کرنا، یہ نیکی کرنا، یہ نیکی کرنا، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اس پوری کائنات میں جو چیزیں ہوں گی سب کا علم ہے اللہ کے پاس، یہ ہے تقدیر، اور اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ یعنی ہم یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ہونے والی چیزوں کا علم ہے، تو ہم ایمان لے آئیں کہ اس پوری کائنات میں جو چیزیں بھی ہوں گی سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ ہم نے ایمان لایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ اس پوری کائنات میں کیا ہوگا۔ یہی ہے تقدیر پر ایمان لانے کا حقیقی مطلب۔ اب جو تقدیر کے تعلق سے بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ کہیے کہ آپ نماز پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری تقدیر میں اگر لکھا ہوگا کہ میں نماز پڑھوں تو میں پڑھوں گا، اور تقدیر میں نہیں ہوگا تو میں کہاں سے پڑھوں گا؟ آپ ان سے کہیے، انہیں جواب دیجئے کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھنا اس بندے کی چاہت پر ہے، اگر یہ چاہے گا تو نماز پڑھے گا اور چاہے گا تو نماز چھوڑے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تقدیر میں تو یہ لکھا ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تقدیر میں ہوگا تو میں سود نہیں کھاؤں گا، اور اگر تقدیر میں ہوگا تو میں سود کھاؤں گا، تو جو تقدیر میں ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ انہیں جواب دیجئے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ چاہے گا تو سود کھائے گا، اور اگر یہ چاہے گا تو سود چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس دنیا میں مجبور نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں با اختیار بنایا ہے۔ تقدیر سے انسان کو باندھا نہیں ہے کہ انسان یہی کرے گا جو میں نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو لٹکا کے لکھا ہے۔ لٹکا کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو انسان کے اختیار کے ساتھ معلق کر دیا ہے کہ اگر یہ چاہے گا تو ایسا کرے گا، اور یہ چاہے گا تو ایسا کرے گا۔ اب یہ جو میرے ہاتھ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اگر عفان عباسی یہ چاہے گا کہ میں اپنے ہاتھوں کو کھول دوں تو وہ کھول لے گا، اور اگر چاہے گا کہ میں بند رکھوں تو وہ بند رکھا رہے گا۔ اب میں نے چاہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو کھولوں سو میں نے کھول لیا۔ یہی ہے تقدیر۔ اللہ نے انسانوں کے تعلق سے جو تقدیر لکھی ہے وہ اسی طرح کی ہے، یعنی انسانوں سے متعلق تمام تقدیریں اسی طرح کی لکھی ہوئی ہیں کہ انسان اگر چاہے گا تو یہ کام کرے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ یہ ہے تقدیر۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں
कि इस पूरी कायनात में शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी होगा, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। हर चीज़ को अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हो और अल्लाह को उसका इल्म ना हो। तो ये है तकदीर पर ईमान लाने का मतलब। अब ये ईमानियात के ताल्लुक़ से चंद बातें सामने आ सकीं, और इस सिलसिले में मेरी एक गुजारिश रहेगी कि तकदीर के ताल्लुक़ से जब भी कोई गुफ्तगू सामने आए तो आप इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर सोचें कि तकदीर का मतलब अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का हुक्म नहीं। तकदीर का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने हर चीज़ को हुक्म दे रखा है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, बल्कि तकदीर का मतलब अल्लाह का इल्म है। तो ये मैं ख्याल करता हूँ कि तकदीर के ताल्लुक़ से जो बात सामने आई है वो इंशाअल्लाह मुफीद साबित होगी। आपके जहन में ये बात महफूज रहेगी, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि तकदीर के ताल्लुक़ से इस चीज़ को अपने जहन में अच्छी तरह से महफूज कर लें, ताकि आइंदा जब कभी तकदीर के ताल्लुक़ से कोई गुफ्तगू हो तो आपके जहन में किसी तरह का शुबा पैदा ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।